اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں مضمون لے کر آئی ہوں، کیونکہ ہمیں پیپر میں جو ہے کبھی کبھی اس ڈفرینٹ عنوان کے ساتھ جو ہے وہ مضمون آتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس میں لکھیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پیپر میں قائد اعظم کا مضمون آئے گا تو بھی آپ اس مضمون کو لکھ سکتے ہیں، عظیم رہنما، عظیم لیڈر آتا ہے تو بھی آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، بہترین شخصیت کے بارے میں اگر آئے گا تو بھی، یا میری پسندیدہ شخصیت، اس میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد نہ آ رہا ہو تو آپ یہ علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ ساری جو ہیں وہ بہترین شخصیات ہیں، آپ ان کے اوپر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے یہ خاکہ پیش کر رہی ہوں۔ بیٹا خاکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی مضمون جب لکھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک خاکہ بناتے ہیں، اس کے پوائنٹس لکھتے ہیں کہ ہم اس مضمون میں کن کن پوائنٹس کو جو ہے وہ لکھیں گے۔ آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں جس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں، یا ٹائم لائن کہتے ہیں، یا مائنڈ میپ کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پہلے پیدائش، یعنی قائد اعظم کی پیدائش، والدہ والد کے بارے میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، ابتدائی زندگی انہوں نے کہاں گزاری، انہوں نے تعلیمات کہاں سے حاصل کی، ٹھیک ہے، تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وکالت کی تعلیم پھر باہر سے حاصل کی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کانگریس میں شمولیت کا اختیار کی، مسلم لیگ کی شمولیت کے بارے میں بتانا ہے، پھر جو ہے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، اور آخر میں ان کی وفات کے بارے میں ہم اس مضمون میں یہ سارے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ یہاں پر یہ ایک لائن میں نے نیچے لکھی ہے، آپ اس کو ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا جو کراچی میں چمڑے کے تاجر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری لائن جو ہے آپ کی بن جائے گی پیدائش کی، اور ان کے والد کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا، ٹھیک۔ آپ نے ابتدائی تعلیم، یہ اگلا پوائنٹ جو تھا ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، اور میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے آپ نے وکالت یعنی بیرسٹری، کہیں پر وکالت آتا ہے کہیں بیرسٹری آتا ہے، ٹھیک ہے، کی ڈگری حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آ گئے۔ وطن واپسی پر آپ بمبئی میں آپ نے وکالت شروع کر دی، اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آپ کو سیاست میں بہت دلچسپی تھی، کیونکہ آپ نے لندن میں بہت سے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی تھی، ان کے بارے میں پڑھا تھا، ان کو سنا تھا، تو اس لیے ان کو بہت دلچسپی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس ایک واحد جماعت تھی، محمد علی جناح نے بھی اس کے ممبر بن گئے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے اور جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، ان کے لیے کوشاں ہے، مگر آپ کو اپنا اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے، ان کو یہ جب اندازہ ہوا کہ کانگریس جو ہے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کری، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو کانگریس میں شامل ہوئے کہ تمام ہندوستان کے بارے میں کانگریس کام کری ہے۔ جب انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، وہاں کے لیڈر ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کو پتہ چلا کہ کانگریس جو ہے مسلمانوں کے لیے تو کوئی کام نہیں کری، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اب کانگریس کو چھوڑا۔ یہ وہ زمانہ تھا جو مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل تھا، انگریز دشمن تھے اور حکمران بھی تھے۔ اگرچہ محمد علی جناح نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بڑی جماعت میں ہیں، جیسے آپ 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ یہاں پر ڈیٹس جو آپ کی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں یا سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں لکھی گئی ہیں، آپ وہ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹس کے ساتھ۔ یہ میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو ڈیٹس نہیں پتہ، آپ سمپل لکھنا چاہتے ہیں تو سمپل بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے، علامہ اقبال مسلمانوں کی حالت سے پریشان تھے، تو دوسری طرف تمام مسلم رہنماؤں کا یہی خیال تھا کہ قائد اعظم کے سوا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، کیونکہ جب انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو سب نے قائد اعظم کے اوپر بھروسہ کیا کہ قائد اعظم ایسی شخصیت ہے جو کہ مسلمانوں کو بھی جانتی ہے اور انگریزوں کے طور طریقوں سے بھی واقف ہے۔ تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہم قائد اعظم
کو جو ہے اپنا لیڈر مانیں گے۔ چنانچہ آپ نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور قوم کے انمول لیڈران کو ایک جگہ اکٹھا کیا، یعنی کہ جیسے سر سید احمد خان ہے، جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے مولانا محمد علی جوہر ہیں، لیاقت علی خان ہے، تمام لیڈران جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہندوستان میں شہر شہر جا کر مسلمانوں کو ایک قوم بن کر ابھرنے کے لیے کوششیں کی، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے دینے والی کون تھی؟ فاطمہ جناح تھی، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہا، مگر مسلمانوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور دو قومی نظریہ کا مطلب ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلم، یہی دو قومی نظریہ ہے اگر میں چھوٹے بچوں کو بتاؤں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھرپور محنت کی اور کہا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ اسی دوران ایک رہنما رحمت علی نے اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا۔ مسلمانوں نے کہہ تو دیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، تو رحمت علی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کچھ علاقوں کو الگ کر دیا جائے، اور وہ جو علاقے الگ کیے گئے ہیں ان کا نام تجویز کیا کہ اس کو ہم پاکستان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے مسلمانوں کی تحریک میں شدت آ گئی، انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا شدت سے مقابلہ کیا، شدید مخالفت ان کی، ٹھیک ہے، مگر قائد اعظم نے مسلمانوں کا کیس، کیونکہ وہ وکیل تھے تو اس لیے یہاں پر ہم نے کیس کا لفظ استعمال کیا ہے، نہایت خوبصورتی سے لڑا، اور آخرکار سب مسلمانوں کے مطالبے ان کو ماننا پڑے، اور 14 اگست 1947 کو 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ محمد علی کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب ملا۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا لیڈر، بڑا رہنما، یہ ان کو خطاب، لقب جو ہے وہ قوم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، آپ کی انتھک کوششوں کی وجہ سے صحت جواب دے گی، اور آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کوئٹہ میں انہوں نے وفات پائی زیارت کے مقام پہ، اور ان کو کراچی میں دفن کیا گیا ہے۔ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ان کا مزار کراچی میں ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں امید کرتی ہوں بیٹا کہ آپ کو یہ مضمون سمجھ آ گیا ہوگا، اچھے طریقے سے اسے یاد کریں بھی اور لکھیں بھی۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔